علماء کے سارے علماء حنفی ہیں، لیکن عام حنفیوں سے کچھ ان میں خیر ہے، کچھ تعصب وغیرہ وغیرہ کم ہے، لیکن ہے یہ بھی حنفی۔ اس میں اہل حدیث علماء کا ذکر کیا، سنی کا بھی، دیوبند کا بھی، ہند میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کا یہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، عبدالحی لکھنوی صاحب اس کتاب کے 187 صفحہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 187۔ نواب صدیق حسن خان القنوجی، علامۃ الزمان و ترجمان الحدیث والقرآن، نہیں سمجھ لگا؟ ایک حنفی بندہ گواہی دے رہا ہے کہ نواب صدیق حسن خان وہ حدیث اور قرآن کے ترجمان تھے، محب العلوم العربیہ، علوم عربیہ سے محبت کرنے والے۔ آگے انہوں نے اور بھی تعریفیں لکھی ہیں، بڑا تفصیلی ترجمہ لکھا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کتاب ایک مرجع ہے 14ویں صدی ہجری کے علماء ہند کے حوالہ سے، نزہۃ الخواطر، اس میں کئی ایک اہل حدیث علماء محدثین کا ذکر خیر موجود ہے۔ ایک یہ کتاب ہے کوكبۃ من ائمۃ الہدی و مصابیح الدجی، کوكبہ من ائمۃ الہدی و مصابیح الدجی، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا، علامہ محدث الاثر ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، علامہ عمر بن محمد فلاطہ رحمہ اللہ، علامہ محمد عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ لاہور والے، علامہ حماد بن محمد الانصاری محدث مدینہ، شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ آئی سمجھ، یعنی اپنے 6 اساتذہ جن سے پڑھا، جن سے متاثر ہوئے، ان کی حالات پر یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ایک ہیں دکتور صالح الفوزان، بڑے فقیہ، موجودہ دور کے بڑے عظیم محدث، محقق اور بڑی خدمات ہیں، صالح الفوزان حافظہ اللہ۔ انہوں نے کتاب لکھی من اعلام المجددین، من اعلام یعنی جو مجدد کے مرتبے پر فیض تھے ان میں سے کچھ۔ پہلے الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن تیمیہ، الامام محمد، ان کے تجدیدی کارنامے ان پر وضاحت کی۔ من اعلام المجددین صالح فوزان نے لکھی ہے، حافظہ اللہ نے۔ اچھا، ابھی میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں فلاں خطے میں عورتوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کے حالات پر کتاب ہو۔ عمر رضا کہالہ صاحب نے خواتین پر کتاب لکھی ہے، اعلام النساء فی عالم العرب والاسلام، یعنی جو مشہور لائق فائق محدثات، مورخات، مبلغات، مصنفات، بڑے بڑے جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، یہ 5 جلدوں پر کتاب ہے، یہ کتاب 5 جلدوں پر ہے، خواتین پر کتاب لکھی۔ بالکل، یعنی یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں کس طرح کے کام ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے۔ ابھی آپ نام لے رہے تھے امام سخاوی کا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے 9ویں صدی ہجری کے کبار لوگوں کا ذکر کیا، 9ویں صدی ہجری کے اہل علم کا، قراء کا، محدثین کا، شعراء، وزراء، حکماء، طباء وغیرہ کا ذکر کیا۔ اضاء اللام لأہل القرن التاسع،
9वीं सदी हिजरी के उलमा मुहद्दिसीन के हवाला से ये किताब लिखी। 6 जिल्दों में किताब है। शमसुद्दीन अस्सखावी ये बहुत बड़े मुअर्रिख और नाकिद गुजरे हैं, बहुत बड़े मुअर्रिख नाकिद गुजरे हैं। समझ लगी? ये बड़ी अच्छी किताब है कि 1 सदी को ख़ात कर लिया। जैसे इब्न हजर रहमतुल्लाह ने 8वीं सदी पर किताब लिखी ना, पहले हमने पढ़ी, तो इन्होंने 9वीं पर लिख दी। इस तरह 10वीं पर, 11वीं पर, इस तरह अब्दुल्लाही अल हसनी रहमतुल्लाह ने हिंदी उलमा पर 14वीं सदी की हिंदी उलमा पर किताब लिख दी, ख़ास कर लिया। कोई शख्स उठे वो कहे जी मैंने 14वीं सदी के लाहौर के उलमा पर दरासा करना है, तो ठीक है, आप उठें, आप लिखें कि जी आज़ाद कश्मीर में जिन उलमा ने खिदमत की है मैं वो लिखूँगा। आप कहें जी मैंने जामिया सल्फिया फैसलाबाद में किन किन शयूख की खिदमत रही, मुदर्रिसीन जामिया सल्फिया पर मैं ये किताब तो लिखें, फ़ायदा होगा। कराची वहाँ किसी मदरसे को ख़ास कर लें, कराची के शयूख मुहद्दिसीन पर मैं लिखूँगा, यानी आप ख़ास कर लें। अच्छा जी, ये एक हैं इमाम शुकानी, एक हैं इमाम शुकानी। इन्होंने क्या किया, 7वीं सदी हिजरी के बाद, 7वीं सदी हिजरी के बाद से लेकर अपने दौर तक जो इनको बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े किबार नजर आए आलाम, उन पर किताब लिखी। अल बद्र ताले बि महासिनी मंबादल करने साबे। ऐसा समझो? अच्छा, कौन बताएगा? महासिना पढ़ेंगे कि महासिनी पढ़ेंगे? शाबाश, क्यों? शाबाश। अल बद्र ताले बि महासिना मिन पढ़ेंगे, मन नहीं, मिन बादिल करने साबे। 7वीं सदी हिजरी के बाद से लेकर शुकानी रहमहुल्लाह फौत हुए 1250, यानी इनकी ज़िंदगी तक जो भी इनको बड़े लगे, असातिज़ा भी आ गए, उस्तादों के उस्ताद भी आ गए, और भी किबार आ गए। ये 2 जिल्दों में किताब है अल बद्र ताले। बहरहाल यानी इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि तारीख़ में बड़े का, अब यहाँ तारीख़ की थोड़ी सी किताबें हैं, तारीख़ में कमो बेश कोई 500 से ज़्यादा किताबें तारीख़ पर लिखी गई हैं, तो हमें इनका भी मुताला करना है, इनमें भी हमें बड़ी चीज़ें मिलती हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।